आलियाहुम सियाब सुंदुसिन खुद्रुम वस्तब्रक। आलियाहुम, आली कहते हैं ऊपर, उनके ऊपर होगा यानी उनको पहनाया जाएगा। अल्लाह ताला ड्रेसिंग को यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है कि जन्नती लोगों की ड्रेसिंग क्या होगी, उनको कैसा ड्रेस अल्लाह ताला पहनाएगा। आलियाहुम, उनके ऊपर होंगे, सियाब कहते हैं कपड़े को, क्लॉथ। ये जो हम सारा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी तक, ये उन लोगों की बात हो रही है जो जन्नत में रहेंगे। अच्छा, तो ये जन्नतियों को जो रिवार्ड अल्लाह देगा ये उनका डिस्कस कर रहा है कि उनकी अब ड्रेसिंग अल्लाह ताला उनको पहनने के लिए क्या देगा। एक तो अल्लाह कहता है सब्ज बारीक कपड़ा होगा, ठीक है। वस्तब्रक कहते हैं रेशमी मोटा कपड़ा, कि उनको एक तो बारीक सब्ज कलर का कपड़ा होगा वो दिया जाएगा, और एक उनको मोटा रेशमी होगा। ये असल में होता, ये ड्रेसिंग है। आपने कभी अगर ड्रेस किया हो, जिस तरह हम आप देखते हैं ये 2-3 पीस नहीं पहनते शादियों पे, नीचे शर्ट होती है बारीक, ऊपर कोट पहन लेते हैं। तो ये जन्नत का भी इस तरह खासियत होगी कि उसमें एक बारीक होगा जो आप नीचे पहनेंगे इनर, ठीक है, और एक फिर उसके ऊपर अपर होगा, जिस तरह सर्दियों में हम पहन लेते हैं कोट या इस तरह कुछ भी। तो ये अब ये तो देखो एक डिस्क्रिप्शन है, अल्लाह ने हमें समझाने के लिए बताया कि ऐसा होगा। अब वो उसकी एक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या है, वो एक्चुअल में होगा कैसा, नो वन नोज है एंड नन ऑफ आवर बिजनेस। दरअसल अरब में क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। अरब में उनकी ड्रेसिंग यही होती थी, एक वो नीचे बारीक से कपड़ा पहनते थे क्योंकि उधर डेजर्ट था, उनको हवा के लिए भी चाहिए होता था, और एक वो ऊपर मोटा कपड़ा लेते थे जुब्बा टाइप या इस तरह होता था कोट, ओवर कोट टाइप का। जब वो कहीं फंक्शन में जाते थे, कोई पार्टीज होती थी तो उस तरह ऊपर ले लिया करते थे। उनकी फॉर्मल ड्रेसिंग थी या उनका कह लें एक मॉडर्न ड्रेसिंग कही जाती थी। तो अल्लाह ताला ने चूँकि दे आर फर्स्ट पीपल whom आर एड्रेस्ड बाय द अल्लाह, सबसे पहले अरब लोग हैं जिनको अल्लाह ने एड्रेस किया है। तो दरअसल उनको उन्हीं की सेंस में समझाया जा रहा है कि जब तुम्हारे यहाँ एक बेस्ट ड्रेसिंग जिसको तुम कहते हो ना, जन्नत में इस तरह का होगा लेकिन वो डिफरेंट तरीके का होगा, ठीक है। यानी जिसको वो बेस्ट ड्रेसिंग अरब वाले कहते थे, अल्लाह ने उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल देते हुए कहा है कि जन्नत में तुम्हें एक बारीक कपड़ा दिया जाएगा, ग्रीन कलर का होगा। अब उसकी क्या स्पेशलिटी अल्लाह आलम, क्यों ग्रीन होगा अल्लाह आलम। और एक फिर रेशमी होगा जो दुनिया में तो अलाउ नहीं है हमें पहनना, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला में, पीछे हमने पढ़ा अभी रिसेंटली कि रेशमी लिबास होगा। तो रेशम का जो सिल्वर होगा, सिल्क सॉरी जो होगा, वो अल्लाह ताला मोटा रेशम जो है वो पहनाने के लिए देगा। इस्तबरक कहते हैं रेशमी मोटा कपड़ा जो होता है ना, जो थिक एक रेशम होता है, जो थिक सिल्क क्लॉथ कहते हैं, ठीक है। कि एक उनको बारीक भी दिया जाएगा कपड़ा और उनको मोटा भी दिया जाएगा। असाविरा, कंगन, बैंगल। नाउ यू थिंक इट लुक फनी कि अगर आपके बाबा ने वहाँ चूड़ियाँ पहनी हो, मैंने पहनी हो ऐसा नहीं है। दरअसल अरब के अंदर ये कल्चर था कि वहाँ जो बड़े बड़े लीडर होते थे या सरदार होते थे, ये जो बड़े अमीर क्लास अमीर लोग होते थे, जो बड़े एक रिच पीपल होते थे, तो वो फिर सोने के और चांदी के जो एक बैंगल्स हैं, ख़वातीन तो पहनती थी, मर्द भी पहना करती, ये कल्चर था उनका। और इसको खूबसूरती की अलामत समझा जाता था, और ये एक साइन होता था कि दिस मैन इज़ अ रिच, कि उसके पास सोने के, जिस तरह ब्रेसलेट कह लो आप, ब्रेसलेट तो समझ आ रही है ना, बैंगल छोड़ दो, चूँकि हमारे यहाँ कल्चर में बैंगल एक ख़ास हो चुके हैं ख़वातीन के साथ, औरतों के साथ। तो हम बैंगल तो नहीं कि हम ब्रेसलेट कह लेंगे, ब्रेसलेट तो मर्द पहनते हैं, हम आम पहनते हैं। बाज़ का वो लेदर के होते हैं, बाज़ का धागे के होते हैं, बाज़ का चेन के होते हैं। तो हाँ, तो ये हम इसको बैंगल नहीं, हम यहाँ ब्रेसलेट लिख लेंगे, ताकि आज की जनरेशन को समझ भी तो है ना कि इससे मुराद क्या है। ऐसा ना लो जी जन्नत में तो मर्द चूड़ियाँ पहन लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, चूड़ियाँ नहीं होंगी, बल्कि दैट वुड बी अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैंगल्स। मिन फिद्दतिन, चांदी के होंगे, यानी चांदी के उनको कंगन जो है वो पहनाए जाएंगे। शराब, शराब को कहते हैं, एक शराब है वो जो हराम है यहाँ पे, लेकिन जन्नत की शराब वो ऐसी नहीं होगी, वो हलाल होगी, पूरा पाकीज़ा शराब, शराब को कहेंगे शराब। तो अब जन्नतियों को रिवार्ड ये मिलेगा, बाकी मिलेंगे इसके साथ साथ एक रिवार्ड ये भी मिलेगा कि उनको जो कपड़े पहनाए जाएंगे उनमें एक सब्ज़ कलर का बारीक कपड़ा होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स दैट वुड बी आल्सो अ सिल्क टाइप का। सिल्क की खासियत होती है कि वो आपके जिस्म को बहुत कंफर्ट फील करवाता है, वो इतना सॉफ्ट होता है जब आप पहनते हैं। तो पहना तो मैंने नहीं है कभी, क्योंकि वो हराम है हमारे ऊपर, लेकिन हमने उसको टच करके देखा हुआ है। बड़ा हाँ, वुमेन कैन, लेकिन मैन के लिए ये अल्लाह ने हराम किया है सिल्क पहनना या गोल्ड
پہننا یہ جنت میں ان کو دیا جائے گا. تو جی اللہ نے کتنی اسلام میں خواتین کو موجیں رہی ہیں. آپ سلک بھی پہن سکتے ہو, آپ گولڈ بھی پہن سکتے ہو, ہم نہیں پہن سکتے, ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے. تو اینی ہاؤ اسلام نے کوئی بھی رنگ منع نہیں کیا پہننے سے. لوگ کہتے ہیں ہم نے اسلام کو دیکھنا, اسلام کیا کہتے ہیں؟ اسلام کچھ بھی نہیں کہتے, وہ کہتے جو مرضی پہنو. آپ کی ڈریسنگ کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ آپ کے پوری باڈی کو کور کر رہی ہو بس. یعنی ڈریسنگ کا مطلب تھا کہ آپ کا جسم اس میں ہائیڈ ہو جائے, چھپ جائے, پتہ نہ چلے کہ آپ کا باڈی اسٹرکچر کیسا ہے. یہ ایک پرپز ہے دراصل ڈریسنگ کا. اب یہ پرپز آپ کا کسی بھی طرح کی ڈریسنگ سے اگر وہ آپ کو مل رہا ہے, your dressing is fine. No need to worry. Whatever the color is, what type of the dressing, even pant shirt ہے, shorts ہیں, لانگ ہے, جینز ہے, whatsoever. اگر آپ کی باڈی کا اسٹرکچر اس میں کور ہو رہا ہے, no one can imagine anything. So your dressing is fine. No need to worry about anything. تو اب کیا ہے عالیہم, اب ان کو ملے گا کیا کہ ان کو گرین کلر کا ایک باریک ریشم دیا جائے گا اور ایک موٹا ریشم پہننے کو دیا جائے گا, یعنی دونوں طرح کے. اب اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے, یعنی ایسی کیا وجہ ہے کہ باریک بھی دیا جائے گا, موٹا, ادھر سردی بھی نہیں ہوگی, گرمی بھی نہیں ہوگی, دین وائی. تو یہ بھی دیکھو پریفرنس ہوتا ہے, کسی کو باریک پسند ہوتا ہے, کسی کو موٹا پسند ہوتا ہے, دونوں طرح کے ہوتے ہیں. تو اس کو دونوں ہی دے لو, بھی تم نے یہ پہننا یہ پہن لو, یہ پہننا یہ پہن لو, اکٹھے پہننا تو اکٹھے پہن لو, ٹھیک ہے. اٹس اپ ٹو یو what type of dressing you like to do, you like to have, sorry, ٹھیک ہے. آپ کس طرح کی ڈریسنگ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے باریک کپڑا پہننا ہے, یہ ہر ایک کی ایک نیچر ہوتی ہے نا. ہر انسان کو نیچرلی پریفرنس ہوتے ہیں, کسی کو باریک کپڑا پہننا پسند ہوتا ہے, کسی کو موٹا. تو اس کو دونوں آپشن دی جائیں گے, لو بھائی یہ پہنا تو یہ پہن لو, یہ پہنا تو یہ. یعنی جنت میں ایک اسپیشلٹی ہے کہ وہاں کسی چیز پہ آپ کو وہ جو ہے نا نو, وہ سننے کو نہیں ملے گا کہ نہیں بھی یہ نہیں ملے گا, جو مانگو گے ملے گا. یہ خاصیت. یا تو صرف دو چیزیں بیان کی نا, ایک باریک کپڑا, ایک موٹا کپڑا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دو ہی ہوں گے, ایسا نہیں ہے. یہ جنت ہے بھائی, یہ دنیا تھوڑی ہے. وہاں جس ٹائپ کا کپڑا آپ چاہو آپ کو ملے گا. اللہ نے اسی لیے دیکھے نا یہاں پہ ایک خاصیت جو ہے اس کو ایک اسپیسیفائی تو کر دیا, باریک اور موٹا کپڑا تو کر دیا, چونکہ دو ہی ہوتے ہیں, باریک ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے. لیکن یہ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ صرف سلک کی ملے گی, صرف کاٹن ملے گی, صرف لون ملے گی, یا صرف کھدر ملے گی. نہیں, واٹ ایور دا ٹائپ یو لائک, جو آپ کو پسند ہوگا وہ اللہ دے دے گا. اللہ کے در میں کمی نہیں, ٹھیک ہے. یہ پہلا ان کا انعام ہو گیا ڈریسنگ کے والے سے. تو کیا ہے, باریک گرین کلر کا اور موٹا ریشم ان کو پہنایا جائے گا. آگے کیا ہے, وَحُلُّوا أَصَابِرَ مِن فِضَّةٍ, اور ان کو سلور کے بریسلیٹ دیے جائیں گے پہننے کے لیے. کنگن نہ کہہ دینا, ٹھیک ہے, آپ کہہ لیں. لیڈیز کے لیے کنگن ہو جائیں گے, جینٹس کے لیے بریسلیٹ ہو جائیں گے. آپ ان کو جسٹیفائی تو کرنا ہے نا, چوڑیاں تو کہہ نہیں سکتے یہاں پہ, ٹھیک ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ, اور کیا ہے, اور اللہ ان کو پلائے گا پاکیزہ شراب. یعنی وہ شراب ایسی نہیں ہوگی جو دنیا کی کڑوی ہوتی ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے, آپ کا برین کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ تو اتنی مزے کی ہوگی. آج پیچھے بھی ہم اس کا پڑھ چکے ہیں, اس کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوگا, جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. اچھا, یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے, پیچھے تو اللہ نے بتا دیا نا کہ جو جوس آپ مانگو گے آپ کو ملے گا, لیکن اس کے علاوہ جو اللہ نے یہاں اسپیسیفائی کر دیا نا, شرابن طہورا. ایک پیچھے کفور بھی آیا تھا, کفور ٹیسٹ ہوگا اس کا, پڑھا نا ہم نے پیچھے, ایسی شراب ہوگی اس کا ٹیسٹ مزاج ہوا کافورا, کہ وہ کفور ایک ٹیسٹ ہوگا, یعنی اس کا جو فلیور ہوگا وہ کفور کا ہوگا. اب اس کا ٹیسٹ کیا ہے, یہ سرپرائز ہے ہمارے لیے, اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. پھر ہم نے پڑھا کہ ایسا شربت دیا جائے گا, جوس, کہ جس میں زنجبیل کا فلیور ہوگا. یہ آپ کو بتایا اس کی وجہ کہ عرب کو بڑا پسند تھا, آج بھی ہے. وہ قہوے میں بھی اس فلیور کو پسند کرتے ہیں, اور جوس کے اندر بھی. آپ کبھی گنے کا جوس پئیں گے نا, تو اسے کہنا یار اس کے اندر ادرک بھی ڈال دو, یا چائے میں ادرک ڈال دو, تو اس کا ٹیسٹ بڑا مزے کا ہو جاتا ہے. وہ مزے کا بھی ہو جاتا ہے, اور آپ کی وہ پھر ڈائجیشن کے لیے بڑی اچھی ہو جاتی ہے. ادرک کا, گنے کا جوس, شوگر کین. اب تیسرا یہاں اللہ نے بتایا شرابن طہورا, جس کا مطلب ہے کہ فروٹس کے علاوہ بھی, کفور کے علاوہ بھی, اور بھی ایک ایسا خاص شربت ہوگا جو دنیا میں کبھی انسان نے نہیں پیا ہوگا. ایک تو پھلوں کا شربت ہے نا, اس کا ہمیں آئیڈیا ہے کہ مینگو کیسا ہوگا, مالٹے کیسا ہوگا, انار کیسا ہوگا, اسٹرابری. لیکن جو لفظ شرابن طہورا ہے,
یہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اللہ نے کچھ ایسے بھی ہمارے لیے سرپرائز ڈرنک رکھے ہوئے ہیں جو ہم نے کبھی یہاں پہ نہ پیے ہیں. نیدر وی کین امیجن دیٹ. جس طرح کافور ہے, وی کین ناٹ امیجن کہ وہ کیسا ہوگا, ہم نے کبھی چکھا ہی نہیں. اسی طرح جو شراب طہور ہے نا, پاکیزہ شراب, وی کین ناٹ امیجن کہ وہ کیسی ہوگی, لیکن ہوگی ضرور, اور ڈفرینٹ بھی ہوگی, یونیک بھی ہوگی, اور مزے کی بھی ہوگی. یہ بات ہے. یعنی میں تو یہ ایک ماننا ہے, بلیو ہے کہ آپ کو وہاں یہ بھی ملے گا, فاسٹ فوڈ بھی, جو آپ چاہیں گے. ایسا نہیں کہ وہاں آپ کو پیزا کھانے کو نہیں ملے گا, زنگر نہیں ملے گا, شوارما نہیں ملے گا, پراٹھا رول نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں ایک تو اس سے بڑھ کے ہوں گے. یعنی اتنے مزے کے وہاں ڈشز ہوں گی کہ ان کی آپ کو دل نہیں کرے گا کھانے کو. اب فرض کرو آپ کے سامنے یہ سارا کچھ بھی پڑا ہو, پیزا بھی ہو, زنگر بھی ہو, یہ سارا کچھ ہو, ہاں ساتھ میں روٹی بھی پڑی ہو, سالن بھی ہو, تو آپ اس طرف دیکھو گے نہیں, آپ کو کہ نہیں ہم تو یہ کھائیں گے, کیوں, یہ آپ کا فیوریٹ ہے, ایسے ہی ہوگا نا. تو جنت میں بھی جو اللہ کے کھانے ہوں گے, نعمتیں ہوں گی, ڈشز ہوں گی, آئی تھنک سو, یہ میرا بلیو ہے کہ وہ اتنے اعلیٰ معیار کے ہوں گے اور اتنے اپر ہائی کلاس کے ہوں گے کہ ہم ان کو دیکھیں گے نہیں دنیا کے کھانوں کو. نہیں یار, وہ کھاتے ہیں, یہ تو کھا لیا ہم نے دنیا میں, اتنے زیادہ کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں. کہیں بوفے میں گئے ہم, تو آپ ہمیشہ وہ کھائیں گے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. حالانکہ وہاں 30+ ڈشز ہوتی ہیں, کہیں 40+ بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ صرف وہی چوز کرتے ہیں جو دوسرے کو آپ دیکھو گے بھی نہیں. میں بوفے چلا جو میں پریفر کرتا ہوں وہاں فش ہو, مٹن ہو, میں کچھ اور کسی اور چیز کو دیکھتا ہی نہیں ہوں. بھائی جب فش ہے, فنگر فش اگر ہو تو مجھے بڑی پسند ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ پرونز آ جائیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں, تو اس طرح میں چوز ہی وہ کرتا ہوں. اب وہاں بریانی بھی پڑی ہوئی ہے, وہاں قورمہ بھی, کڑھائی بھی, میں اس کو دیکھتا ہی نہیں ہوں. کیوں, آئی ہیو دا بیٹر آپشن. اینی ہاؤ, تو شراباً طہورا, پاکیزہ شراب, اللہ کہتا ہے کہ ان کو پھر تو پاکیزہ. اب ہم نے 3 تو پڑھ لیا نا جوسز, ایک ہوگا کافور والا, ایک زنجبیل والا, اور ایک شراباً طہور. یہ 3 تو ہم نے پڑھ لی ہے صوفہ, ٹھیک ہے.